بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر احمد ہے اور ہم قرآنی عربی یا عربی لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم جس کورس کو فالو کریں گے یا جن بکس کو فالو کریں گے وہ بکس بہت ہی مشہور اور ایسے پروفیسر کی لکھی ہوئی ڈیزائنڈ بکس ہیں جنہوں نے یونیورسٹی آف مدینہ میں کافی عرصے تک خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ بکس آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ڈاکٹر وی عبدالرحیم آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ پہلی جو سائٹ ہے DRV، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر آپ کو بکس مل جائیں گی۔ کافی ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے ان کو عربی سکھانے کا، اور کافی ساری انہوں نے بکس بھی جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی ان کی ویب سائٹ پہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے 50 ایئرس سے زیادہ کا جو ہے وہ عربی لینگویج کا جو ہے وہ سکھانے کا ایکسپیرینس ہے۔ تو ان کی سائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں اور ان کی جو بکس ہیں مدینہ بک سیریز کہلاتی ہے، وہ ان کی 3 بکس ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں اور پوری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے عربی کو جو ہے وہ سمجھا اور سیکھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ مدینہ بکس لائبریری یہاں پر ہم آ جائیں گے۔ یہ نیچے اسکرول کریں گے تو نیچے یہ یہاں پر مدینہ بک 1 عربک لیسنس، اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ لنک ہے، اس پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کلک کیا، یہ یہیں پہ کھل رہا ہے۔ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں اپنے پاس، ڈیسک ٹاپ پہ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ اوکے، تو یہ بک ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ اب اس کو کھولتے ہیں۔ یہ بک ہے بک 1، مدینہ بک 1 اس کا نام ہے، دروس اللغۃ العربیہ۔ عربک کورس فار انگلش اسپیکنگ اسٹوڈنٹس۔ تو ویسے ہے یہ انگلش اسپیکنگ لوگوں کے لیے، لیکن میں آپ کو اس کا اردو میں اس کو السٹریٹ کروں گا اور ان چیزوں کو آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھاؤں گا۔ اس کے ہم پہلے لیسن پہ آ چکے ہیں، الدرس الاول۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی ایک اپروچ ہے کہ وہ 1 بائی 1 چیز کو سکھاتے ہیں، اور جب تک ایک چیز مکمل طور پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آ نہیں جاتی تب تک وہ دوسری چیز پہ جو ہے وہ جمپ نہیں کرتے۔ تو ایک ایک چیز کر کے ڈاکٹر صاحب کی جو اپروچ سمجھانے کی ہے یہ مجھے بہت پسند آئی، اور ان کا جو جس طرح سے انہوں نے بک کو ڈیزائن کیا ہے، میں نے اور بھی کچھ بکس کا مطالعہ کیا ہے عربی گرامر کے حوالے سے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ ہے مجھے وہ بہت ہی جو ہے وہ پسند آیا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ میں نے سوچا کہ حاضر رکھوں، پیش کروں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق، اور اس پہلے سبق میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ 1 یا 2 الفاظ پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے، ان کا استعمال اور ان کا مقصد جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سبق کے اندر حاذا کا استعمال جو ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ حاذا کا مطلب ہے یہ، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دس، اسی طرح سے عربی کے اندر حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو حاذا کے ساتھ کچھ جملے بنائے گئے ہیں، انتہائی آسان طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، السٹریٹ کیا گیا ہے حاذا کو، اور کچھ اور اسماء کے ساتھ ان کو سکھایا گیا ہے۔ جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے حاذا بیتن، جس کا مطلب ہے بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، تو بیتن یعنی گھر، حاذا بیتن یعنی یہ ایک گھر ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ عربی کے اندر ہے کے لیے کوئی الگ الفاظ یا کوئی الگ لفظ موجود نہیں ہے، تو ہے کی معنی آپ نے اس میں سے نکال لینی ہے۔ حاذا کا مطلب ہے یہ، بیتن کا مطلب ہے گھر، تو 2 لفظ ہیں، یہ گھر اس کی معنی ہوتی ہے بظاہر، لیکن ہم کیونکہ یہ پورا جملہ ہے تو اس کی معنی نکالیں گے یہ ایک گھر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے حاذا مسجد،
اس کا معنی ہوا یہ ایک مسجد ہے. ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. اس کے بعد ہے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. ھذا قلم، یہ ایک پین یا قلم ہے. ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. اسی طرح سے ھذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے. ھذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے. ھذا کرسی، یہ ایک چیئر یا کرسی ہے. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ھذا کسی بھی چیز کے نام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب یہ کا نکلتا ہے، یہ کرسی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور ورڈ کا اضافہ کیا گیا ہے، یہاں پہ ما کا اضافہ یہاں پر کیا گیا ہے. ما ھذا، اب یہاں پر ما سوالیہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ما ھذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے. ما کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ. تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہے کا کوئی یہاں پر ورڈ یوز نہیں ہوگا. لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ما کا مطلب کیا ہے اور ھذا کا مطلب ہے یہ کیا. تو لفظی اعتبار سے اس کا مقصد ہوگا اس جملے کا یہ کیا، لیکن ہم ہے کی معنی اس میں سے نکال لیں گے اور یہ انڈرسٹوڈ ہوگی اس میں ہے. تو ہم اس کی معنی کیا نکالیں گے، ما ھذا یہ کیا ہے. تو چلتے ہیں آگے ما کے ساتھ اس کو ھذا کو استعمال کرتے ہوئے. ما ھذا یہ کیا ہے. اب اس کا جواب کیونکہ آگے گھر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے، ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور تیسرا نیا ورڈ آپ کہہ لیں کہ یوز کیا ہے. بظاہر تو ایک حرف ہے حمزہ، لیکن یہ حمزہ جب شروع میں آتا ہے تو یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے. اب میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، ما بھی سوال کے لیے آ رہا ہے اوپر اور حمزہ بھی سوال کے لیے آ رہا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے. ما جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی چیز کا کوئی کلو نہ ہو، کوئی آئیڈیا نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، وہاں پر آپ ما استعمال کریں گے، ما ھذا یہ کیا ہے. لیکن جب آپ کسی چیز کے حوالے سے آپ شک میں ہوں اور آپ کو کنفرم کرنا ہو کہ کیا یہ وہی چیز ہے، وہاں پر ہم ما استعمال نہیں کرتے، وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں. اھذا بیت، اب پوچھنے والے کو ذرا شک ہو رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ گھر ہے، لیکن اس کو کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ ایک گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے. تو اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا، نعم. نعم ایک نیا اور ورڈ آ گیا. نعم کا مطلب ہے جی ہاں. نعم کا مطلب ہے جی ہاں. جی ہاں کے بعد کام آئی ہے، یعنی یہاں پر تھوڑا وقف کریں گے. جی ہاں، ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. سوال دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، اھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے. نعم جی ہاں، ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. اسی طرح سے پھر آگے چلتے ہیں. ما ھذا یہ کیا ہے، تو یہاں پر جواب ہے ھذا قمیص، یہ ایک شرٹ ہے یا ایک قمیض ہے. اسی طرح سے اب یہاں پر ما کا استعمال نہیں، یہاں پر چونکہ یہ جو پوچھنے والا ہے اس کو شک ہے کہ یہ شاید بیڈ ہے. سریر کہتے ہیں بیڈ کو. اھذا سریر، کیا یہ ایک بیڈ ہے. تو یہاں پر جواب میں آیا لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. تو آپ کو ایک اندازہ ہوا کہ جب پوچھنے والے کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے سامنے کیا چیز ہے تو وہاں پر ما کا استعمال کیا جاتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. لیکن جب کوئی کنفرمیشن لینی ہو کہ کیا جو میں سمجھ رہا ہوں کیا یہ وہی چیز ہے، وہاں پر ما نہیں استعمال کرتے، وہاں پر استعمال کرتے ہیں. اھذا سریر، کیا یہ ایک بیڈ ہے. تو اس کا جواب آیا لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. کیا یہ ایک چابی ہے. تو یہاں پر دیکھیں چابی نہیں ہے بلکہ قلم یا پین ہے، تو ہم کہیں گے لا، ھذا قلم، نہیں، یہ ایک قلم ہے. اسی طرح سے پھر ہم آگے نیکسٹ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ما ھذا یہ کیا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے. نجم
یعنی ستارہ. اسی طرح سے اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تمرین یعنی ایکسرسائز. تمرین ایکسرسائز نمبر 1. ما ھذا. اب یہاں پر میں سوال پوچھوں گا میں تھوڑا وقف کروں گا تاکہ آپ جواب دے دیں، اور بعد میں آپ کو اپنا جواب بتاؤں گا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ نے اپنے جواب کو کمپیئر کرنا ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں، ما ھذا. آپ نے اس کا جواب دینا تھا ھذا مفتاح. یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، اس کا عربی میں آپ نے جواب دینا ہے. تو اس کا جواب ہوگا ھذا کتاب. یہ ایک کتاب ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، اس کا عربی میں جواب ہوگا ھذا قلم. یہ ایک پین ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا باب. یہ ایک دروازہ ہے. اسی طرح سے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیت. یہ ایک گھر ہے. اسی طرح سے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. ایکسرسائز نمبر 2. اب یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا سوال ہے جہاں پر شک ہے پوچھنے والے کو کہ کیا یہ وہی چیز ہے یا نہیں. تو اس لیے اس نے آگے سے لگایا ہے اھذا بیت. کیا یہ ایک گھر ہے. اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اس کا جواب ہوگا لا، کیونکہ یہ گھر نہیں ہے. دیکھیں اھذا بیت، اس نے گھر یہ شک کیا ہے کہ یہ گھر ہے. کیا یہ گھر ہے؟ تو میں اس کا جواب نیگیشن میں دوں گا، نہیں. تو اس کا جواب کس طرح ہوگا، لا یعنی نہیں. ھذا مسجد. یہ ایک مسجد ہے. اسی طرح سے نیکسٹ دیکھیں، اھذا مفتاح. کیا یہ ایک چابی ہے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے لا ھذا قلم. نہیں، یہ ایک قلم ہے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. تو لا ھذا قلم. اسی طرح سے اھذا قمیص. کیا یہ ایک قمیص ہے؟ نعم ھذا قمیص. جی ہاں، یہ ایک قمیص ہے. اسی طرح سے اھذا نجم. کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم ھذا نجم. جی ہاں، یہ ایک ستارہ ہے. ایکسرسائز نمبر 3. اقرا واکتب. پڑھیں اور لکھیں. اب اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور اس کی معنی بھی نکالیں گے. ھذا مکتب. یہ ایک ٹیبل ہے. مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو. ھذا مکتب. یہ ایک ٹیبل ہے. ھذا مسجد. یہ ایک مسجد ہے. ھذا قلم. یہ ایک قلم ہے. ھذا سریر. یہ ایک بیڈ ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. اھذا بیت. کیا یہ ایک گھر ہے؟ لا نہیں. ھذا مسجد. یہ ایک مسجد ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا مفتاح. یہ ایک چابی ہے. اچھا، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں سوال میں کہیں بھی زبر زیر نہیں دی گئی، اور یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پروننسیشن کا پتہ چلے کہ ان کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان کے آخر میں عام طور پر 2 پیش آتی ہیں، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. 2 پیش وہ آخر میں آتی ہیں. جیسے
हाजा मकतबुन, मस्जिदुन, कलमुन, कुर्सियुन, सरीरुन, बैतुन, इसी तरह से मिफ्ताहुन, इनके आखिर में आम तौर पर हम पेश देते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किन हालतों में इनकी ये हरकत जो है वो चेंज होती हैं या ज़बर ज़ेर पेश जो है वो चेंज होता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आम तौर पर हम फ़िलहाल ये कंसीडर करेंगे कि इनके आखिर में दो पेश ही आती हैं। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो नई चीज़ है, हाजा के साथ हमने मा भी लगा के देखा, हाजा के साथ हमने अ भी लगा के देखा, अहाजा और मा हाजा, और दोनों का फ़र्क भी हमने देख लिया। मा हाजा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें चीज़ का कोई क्लू ना हो, बिल्कुल कोई आइडिया ना हो, और हम एक चीज़ फ़र्स्ट टाइम देख रहे हों और हम पूछें कि ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पर हम कहते हैं मा हाजा, ये क्या है, ठीक है। और जब हमें थोड़ा डाउट होता है किसी चीज़ में कि मुझे लग रहा है कि ये वही चीज़ है, तो हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए जब सवाल पूछते हैं तो उस चीज़ का नाम आगे हम जुमले में लेके आते हैं और उसको अ के साथ शुरू करते हैं जुमले को। अहाज़ा बैतुन, क्या ये एक घर है, तो वहाँ पर जो है वो डाउट का जो है वो एलिमेंट आ जाता है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो है मन। मन हाजा। अब मन जो है वो अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अब दो कैटेगरीज़ अरबी के कॉन्टेक्स्ट में पाई जाती हैं, एक होता है आकिल और दूसरा होता है गैर आकिल। आकिल कहते हैं अक्ल वालों को, हर वो चीज़ जो अक्ल रखे, शऊरी तौर पर, मतलब शऊर अक्ल समझ रखे, उसको आकिल अक्लमंद कहते हैं। और जो गैर आकिल है, जैसे जानवर जितने भी हैं, वो गैर आकिल तस्वर किए जाते हैं। तो अब मैं आपको आकिल जो हैं वो उनकी कैटेगरी में आपको, क्योंकि वो एक छोटी सी कैटेगरी है, वो आपको बता देता हूँ। जो उस कैटेगरी के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो गैर आकिल समझी जाएंगी। अब आकिल में तीन चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 जिन्नात, नंबर 3 फरिश्ते। ये तीन मखलूक़ात जो हैं ये आकिल में तस्वुर की जाती हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो गैर आकिल तस्वुर की जाती हैं। और इन आकिल और गैर आकिल को यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये था, मन हमेशा आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अब इससे अंदाज़ा ये हुआ कि मन हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिन्नात के लिए इस्तेमाल करेंगे और फरिश्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीन मखलूक़ात के अलावा हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो हम मन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम मा इस्तेमाल करेंगे या अ इस्तेमाल करेंगे, अहाज़ा या महाज़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मन का इस्तेमाल समझ में आया होगा कि इंसानों, जिन्नात और फरिश्तों के लिए मन हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला जुमला हमारे पास है मन हाज़ा। अब मन का मतलब क्या नहीं है, मन का मतलब है कौन, ये कौन है। मन हाज़ा, ये कौन है। हाज़ा तबीबुन, ये एक डॉक्टर हैं। मन हाज़ा, अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो जुमला है, मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा वलदुन, ये एक लड़का है। तो देखें यहाँ पर दोनों मन इसलिए आया क्योंकि दोनों आकिल हैं, इंसान हैं, इसलिए मन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट हैं। इसी तरह से अहाज़ा वलदुन, क्या ये एक लड़का है। अब देखें अ यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसको शक है कि हो सकता है ये लड़का हो, तो यहाँ पर अ इस्तेमाल किया गया। अहाज़ा वलदुन, क्या ये एक लड़का है। ला, नहीं। हाज़ा रजुलन, ये एक मर्द है। यानी लड़के में और मर्द में फ़र्क होता है, लड़का छोटा होता है, मर्द बड़ा होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि क्या ये एक लड़का है, तो जवाब में क्या आया, ला, नहीं। हाज़ा रजुलन, और रजुलन कहते हैं मर्द को। इसी तरह से नीचे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मा हाज़ा, ये क्या है। अब देखें ये क्योंकि एक बेजान चीज़ है, एक जगह का नाम है,
تو اس کے لیے من ہاذا استعمال نہیں کیا گیا، یہاں پر ما ہاذا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. اسی طرح سے پھر آگے چلیں، من ہاذا یہ کون ہے؟ اب من کی جو میننگ نکلے گی وہ کون نکلے گی. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے. اس کی تصویر یہاں پر نہیں دی گئی لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ایک تاجر ہے. اس کا مطلب ہے کسی تاجر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. ہاذا تاجر، یہ ایک تاجر ہیں. اسی طرح سے ہاذا کلب، یہ چھوٹا کاف جو ہوتا ہے اس سے جو کلب ہوتا ہے اس کو کتا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کتا، کلب یعنی کتا. اگر دو نقطے والا جو کاف ہے وہ یہاں پر آئے تو اس کا مطلب ہوگا دل. اس قلب کا کیا مطلب ہوگا؟ دل. تو ہاذا کلب، یہ ایک کتا ہے. اسی طرح سے اہاذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ اب اس کے بارے میں پوچھ رہا. تو جواب میں کیا بتایا گیا؟ لا، نہیں. ہاذا قطن، قطن کہتے ہیں بلی کو، یہ بلی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بلی کو اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ اہاذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا، نہیں. ہاذا قطن، یہ ایک بلی یا بلہ ہے. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. ہاذا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ڈونکی. ہاذا حمار، یہ ایک گدھا ہے. اسی طرح آگے سوال پوچھا جا رہا ہے اہاذا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ تو جواب میں کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب لا، نہیں. ہاذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، حمار کہتے ہیں گدھے کو. تو اس سے وکیبلری بھی ہمارے پاس نئے ورڈز بھی ہمیں آ رہے ہیں اور یہ ہمیں ورڈز یاد کرنے ہیں. اور زیادہ تر الفاظ، میکسیمم الفاظ وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہمیں نظر آئیں گے اور ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اہاذا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ لا، نہیں. ہاذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. وما ہاذا، و کا مطلب ہے اور، و کا کیا مطلب ہے؟ و کا مطلب ہے اور. ما کا مطلب ہے کیا، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں. اور کیا یہ لفظی اعتبار سے یہ ہوگا، اس کی معنی نکلے گی اور کیا یہ. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہے کی معنی ہم اخذ کر لیتے ہیں اس میں سے، تو اور یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وما ہاذا، اور یہ کیا ہے. تو اس کا جواب کیا دیا؟ ہاذا جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہاذا جمل یعنی یہ ایک اونٹ ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ما ہاذا. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے، ان سب کے ساتھ ما استعمال کیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن من استعمال نہیں کیا جا رہا. یہ دیکھیں، من صرف تاجر کے لیے استعمال کیا گیا، پیچھے اگر دیکھیں آپ غور کریں، اور من اور کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سارے جانور ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ مرغہ ہے، اس کے لیے بھی ما استعمال کیا گیا. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، یہ ایک مرغہ ہے. دیکن یعنی مرغہ. اسی طرح من ہاذا، ہاں اب یہاں پر دیکھیں، اب دیکھیں اوپر مرغہ ہے تو اس کے لیے ما استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی جاندار اور انسان بھی جاندار ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں جانداروں کے لیے من استعمال ہونا چاہیے تھا تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے. یہاں پر جو ڈسٹنگوش کرنا ہے یا جو فرق کرنا ہے یا جو امتیازی جو ہے کرائٹیریا، وہ عاقل اور غیر عاقل کا ہے. تو عاقل کے لیے ہم من استعمال کریں گے. یہاں پر دیکھیں یہ ایک ٹیچر ہیں پڑھا رہے ہیں اور یہ نیچے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا آیا ہے؟ من آیا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. اب یہاں پر من سے مراد ہوگی کون، کیا نہیں ہوگی. یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن، یہ ایک استاد ہیں یا یہ ایک ٹیچر ہیں. اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں مینشن کرتا چلوں کہ اس کو مدرسن پڑھیں گے. یہاں پر
آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو مدرسن پڑھنا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ عربی کی کچھ کتابیں جو نیٹو عرب وہاں پر یوز کرتے ہیں سعودی عرب میں یا اور عرب کنٹریز میں، تو وہ زیر کو یا زبر کو اس طرح بھی کبھی کبھی مینشن کرتے ہیں کہ جو تشدید کے اگر نیچے ہے تو زیر ہے، اور یہ جو شد ہے، شد یا تشدید جس کو کہتے ہیں، اس شد کے اگر نیچے ہوگی حرکت تو وہ زیر کہلائے گی، اگر اوپر ہوگی تو زبر کہلائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ شد کے نیچے ہے، تو اس کو ہم زیر کنسیڈر کریں گے، تو اس کو مدرسن نہیں پڑھیں گے بلکہ مدرسن، ھذا مدرسن، یہ ایک استاد ہیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے اھذا قمیصن، کیا یہ ایک قمیص ہے؟ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا، نہیں، ھذا مندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، ہینڈ کرچیف، تو لا نہیں، ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تمرین کا مطلب ہے مشق یا ایکسرسائز، تو اس کے ہے اقرا وکتب، اقرا یعنی پڑھیں اور لکھیں، تو اصولاً اس کو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں لیکن آپ لکھیں بھی، اس کو بہتر ہوگا اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اب ان کی حرکات جو ہیں وہ کیونکہ ہم پیچھے کافی زیادہ ہم نے ایکسرسائز کر لی ہے، پڑھ چکے ہیں ہم بار بار ان چیزوں کو، ان ورڈز کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ورڈز جو ہیں ان کو صحیح پروناؤنس کریں، اور میں پروناؤنس کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ نے بھی ویڈیو کو پاز کر کے اور پروناؤنس کر کے دیکھنا ہے، اور میری پروننسیشن کے ساتھ آپ نے اپنی پروننسیشن کو کمپیئر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے ما ھذا، یعنی یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ ایک پین ہے۔ ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا، نہیں، ھذا قط، یہ ایک بلّا ہے۔ اھذا دیق، کیا یہ ایک مرغا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ اسی طرح سے اھذا حصان، کیا یہ ایک گھوڑا ہے؟ لا، نہیں، ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے۔ ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے۔ اسی طرح سے اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا لیسن مکمل ہوا، اور اس میں اگر کہیں پر کوئی بھی آپ کو مشکل ہوئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کا اس میں اور مزید انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو عربی ہے اس کے جو ورڈز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں، اور نماز جو ہماری نمازیں ہیں ان میں جو ہے وہ ایک جان آ جائے، اور اس میں نمازوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نمازوں کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کافی ورڈز اس کے سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا میسج دیا ہے اور کیا جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی آپ کو کوسچن ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہم اپنا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ بھی لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔